اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم سامعین و ناظرین گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی ہم رمضان المبارک کے مہینے کے آخری دنوں کے اندر موجود ہیں اور یہ آخری عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں میسر آئیں، اور ان سعادتوں کے ساتھ ہمیں اور بھی بہت سارے زندگی کے ایسے مسائل سے واسطہ پڑا اور ایسے معاملات سے ہمیں نپٹنا پڑا اور نبرد آزما ہونا پڑا کہ جن کا ایک زندگی کے تسلسل سے تعلق نہیں تھا، یعنی جو روٹین کی عام زندگی ہوتی ہے اس سے بالکل مختلف تھے، یکسر بدلے ہوئے تھے، اور سال ہا سال کے بعد منوان یہ کیفیت جو ہماری زندگیوں میں آئی، اس میں ہم نے اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات کا شکار بھی پایا اور اپنے لیے بہت ساری چیلنجنگ ٹاسکس کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ لیکن ان تمام صورتحال میں اجتماعی طور پر ہمارا بطور مسلم سوسائٹی کے، انسانی سوسائٹی بھی کوئی اس سے مختلف نہیں رہی، لیکن مسلم سوسائٹی کے بدقسمتی سے ہمارا بیہیویئر انتہائی نیگیٹو رہا اور ہمارا کردار انتہائی منفی تھا۔ اجتماعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، چند وہ لوگ جنہوں نے ان حالات کے اندر شریعت مطہرہ اور دین اسلام کے دامن کو اسی انداز سے پکڑے رکھا جس انداز میں پکڑنا چاہیے تھا، تو وہ تو یقیناً حق پر تھے اور ہیں انشاءاللہ۔ لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے کہ ہماری قوم نے کچھ سیکھا ہو، امت نے کچھ سبق حاصل کیا ہو، لوگوں کی شعور میں کوئی پختگی آئی ہو، ہمارا ہر بات میں بچپنا پن اور غیر سنجیدگی ختم ہو گئی ہو یا کم ہو گئی ہو، تو اس کا جواب مکمل طور پہ نفی میں آئے گا۔ ہر شخص نے جو بھی کیا، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بالکل ہی ناقابل قبول حد تک ریئیکشن تھا جو ہمیں دیکھنے کو ملا۔ یہ میں باتیں صرف رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عاجزی اور انکساری اور علماء اور ائمہ اور بزرگان دین کا یہ قاعدہ اور طریقہ بھی ہے کہ ہم ایسی صورتحال میں اپنی توجہ اس بات کی طرف کریں کہ ہم نے جتنا بھی کیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ اور اس کی عظمت کے سامنے وہ کم ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ تصور ہے جو مبنی بر عاجزی و انکساری ہوتا ہے، اپنے آپ کو کم لیول اور درجہ پر رکھ کر اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ میں اس بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات بڑے خاص انداز میں ریئلٹی بیس کر رہا ہوں، اور ریئلٹی بیس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں اور خیال کریں کہ ہماری اجتماعی زندگی کتنی بے ہنگم، بے ربط، بے ضبط، بے واسطہ اور بغیر کسی احساس کے ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ ابھرتے ہوئے اور نکلتے ہوئے حالات میں جن لوگوں کے پاس بھی جو بھی اظہار کی قوت تھی، طاقت تھی، ذریعہ یا وسیلہ تھا، انہوں نے مکمل طور پہ اس سے غلط استعمال کیا، مس یوز کیا اس کو۔ جو بندہ بالکل ہی معلومات نہیں رکھتا تھا، وہ میڈیکل بنیاد ہو، وہ مذہبی بنیاد ہو یا وہ سیاسی بنیاد ہو، ان تینوں بنیادوں پر سوشل میڈیا پر آنے والے لوگ اور اپنا معافی ضمیر بیان کرنے والے لوگ 99% لوگ بالکل غیر ذمہ دار رہے اور بالکل ہی اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہے۔ سنجیدگی، متانت، حقیقت پسندی، بنیادی اور ہر طرح کے حقائق کا اعتراف اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا جذبہ ہم نے نہیں پایا گیا۔
سوشل میڈیا پر جہالت کا طوفان بدتمیزی قائم تھا. ہر بندہ بغیر تحقیق، بغیر مطالعہ، بغیر کسی استنتاج کے، استخراج کے اور بغیر کسی گہرے مطالعہ کے بس اپنی کیے جا رہا تھا. ایک اپنا نام، اپنی بات اور اپنا سلسلہ کرنے کا وہ تھا. اچھا، جو پڑھے لکھے بہت سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، جن کی طبیعت میں مطالعہ ہے، جن کی طبیعت میں حقیقت پسندی ہے، میں اب بطور خاص علماء کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے اکثریت خاموش رہی. یہاں تک کہ میں خود بھی اس معاملہ میں خاموش رہا. جو دروس کا سلسلہ شروع کیا تو وہ صاف ظاہر ہے ہماری مسجد کے احباب نے اور نمازی حضرات اور انتظامیہ کی طرف سے ریکویسٹ آئی، تو میں نے پھر ان دروس کو بھی چینلائز کرنے کے لیے، تاکہ ایک بات جب کرنی ہے تو اس بات کو باقاعدہ طور پہ کر دیا جائے اور وہ ایک سماعت کے انداز میں یا ویڈیو کے انداز میں محفوظ ہو جائے. تو وہ بھی اپنے ان احباب جو مسجد کی انتظامیہ اور محبین ہیں، ان کی ریکویسٹ پر میں نے ایسا کیا. اچھا، خود کر کیا کیوں نہیں ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس پر مواد ظاہری طور پر حالات پر منطبق کرنے کے لیے بہت تھوڑا ہے اور سنجیدگی کا فقدان ہے. کوئی بندہ سنجیدہ سلجھی ہوئی گفتگو الا ماشاء اللہ قبول کرنے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کا ذہن جذباتی بنایا گیا ہے، جہالت کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، افواہوں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اپنی طرف سے فتویٰ سازی اور فتویٰ بازی پر بنایا گیا ہے اور غلط ڈیسیژنز لینے پر بنایا گیا ہے. ہر شخص یعنی اکثریت کو انہی بیماریوں کا شکار پایا میں نے. تو اب یہ باتیں آپ سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سمجھ ہے، میں جانتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے تعلق اور واسطہ رکھتے ہیں بحمد اللہ تعالی میسیجز کے ساتھ اور دیگر رابطوں سے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں آخر انسان ہوں، مگر لوگوں کا حسن ظن جو میرے ساتھ متعلق ہیں وہ بحمد اللہ تعالی بہت زیادہ ہے، اور ان کے حسن ظن کی وجہ سے میری قابلیت نہیں ہے، ان کے حسن ظن کی وجہ سے اللہ پاک انہیں برکتیں بھی دے دیتا ہے. جب وہ مجھے کنسلٹ کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے، اور اس میں میری بالکل کوئی بات نہیں ہے، میں ان سے انتہائی کمزور قسم کا انسان ہوں. لیکن یہ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے جب کسی ایک ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو ایک ہدایت یا نصیحت یا وصیت یا رہنمائی کا ایک سلسلہ مل سکتا ہو اور وہ بندہ ذاتی طور پہ مخلص ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات اللہ پاک خود پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ اثر پیدا کرنا اسی کی ذات گرامی کا کام ہے. تو میں اپنے محترم سامعین کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی زندگیاں اور بطور خاص امت کی زندگیاں ایسے نہیں بنتی ہیں. اس طرح کی غیر سنجیدگی کسی بھی امت کو کسی بھی موقع پر ہیجانی کیفیات سے اور ہنگامی حالات سے نمرد آزما ہونے میں ناکام کرنے کا کردار ادا کرتی ہے، کامیابی کی طرف نہیں جانے دیتی. اس لیے علماء نے اور اسلام نے جو دعوت ہمیں دی ہے وہ یہی دی ہے کہ اپنی بات کو 100 بار تولو اور پھر بولو. لیکن ہم نے اس کے بھی برعکس دیکھا. 100 بار تولنا کو دور کی بات ہے، بس بات سنی سنائی بغیر بے ہنگم بات کسی بھی طور پہ جس کی کوئی سر پاؤں نہیں ہے اس بات کو پھینک دیا گیا. لیکن سوشل میڈیا کم لوگ استعمال کرتے ہیں، جو یعنی خود استعمال کرتے ہیں. سننے دیکھنے والے تو صاف ظاہر ہے سارے لوگ کسی نہ کسی سینس میں، جو بزرگ بڑے نہیں بھی دیکھ سن سکتے ان کی اولادیں ان کو دکھا سنا دیتی ہیں. تو ان کا باتوں کی وجہ سے صرف خوف پیدا کیا گیا، ہیجان پیدا کیا گیا، اضطراب پیدا کیا گیا، ڈپریشن پیدا کیا گیا. لوگوں کی زندگیوں کو تنگ اور خوفناک وادی میں جھونکنے کی کوشش وہ جانے یا انجانے میں ہوئی مگر تھی. لیکن میں اپنے محترم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا رویہ ہمیں بدلنا ہوگا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو منظم کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ترتیب دینا ہے. ہمارے پاس اگر پورا نالج نہیں ہے تو ہم نے گمراہی نہیں پھیلانی ہے. ہمارے پاس مطالعہ کی کمی ہے تو ہم نے کوئی نقطہ نظر اور کوئی موقف اپنے طور پہ قائم نہیں کرنا ہے.
اگر ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم خود کسی بات کو تحقیق کے بعد، مطالعہ کے بعد سمجھ سکیں، تو ہم نے کوئی ایسی بات اس وقت تک دوسرے لوگوں کے اوپر گمراہی بنا کر نہیں پھیلانی جس سے دوسروں کا نقصان ان کا بھی ہو اور اس کا وبال ہمارے اوپر بھی آئے۔ اس غیر سنجیدہ رویے کو ہم نے ترک کرنے کا عہد کرنا ہے۔ اب میں اس کی ایک دو باتیں اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، اس بات کو بڑی ہوا دی گئی کہ جن لوگوں کے جنازے میں جو لوگ شہید ہو گئے، میں بالکل علی وجہ البصیرت بحمد اللہ تعالی اور بڑے گہرے مطالعہ کے ساتھ اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اس بیماری کے عالم میں جن کا وفات ہوئی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ملنے والی تعلیمات کی روشنی میں صبر پر قائم تھے، اور صبر پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر قانون پر عمل کر رہے تھے، قواعد کو اپنا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں بھی کر رہے تھے کہ حقیقی طور پہ مؤثر اور اثر پیدا کرنے والی ذات اور شفا دینے والی ذات حقیقی طور پہ اللہ پاک کی ہے۔ اسباب اپنانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا حکم ہے، اور اس پر صابر و شاکر ہو کر دونوں طریقے میں، یعنی جنہیں اس بات سے گزرنا پڑا انہوں نے صبر کیا، اور جنہیں اللہ پاک نے حفاظت دی انہوں نے شکر کیا، تو یہ تمام دونوں کے دونوں رویے اللہ پاک اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہیں، منظور ہیں، پسندیدہ ہیں، ماجور ہیں، ان پر اجر ملے گا، ان پر برکت ملے گی، یہ مبروک ہیں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے یہ منعم علیہ ہیں، یعنی ان کے شکل میں انعام حاصل ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات جو کی گئی بالکل 100% غلط بات تھی۔ ایک طرف جانے والے، اب بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے، کسی گھر کے اندر ماتم کا ماحول تھا، اور دوسری طرف یہ نام نہاد جھوٹے جاہل مفتی یہ فتوے دے رہے تھے کہ اللہ معاف کرے ایسا جنازہ کسی کا نہ ہو، ایسی موت کسی کی نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ بھئی یہ غلط جملے ہیں، یہ تمہیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اتنے بے بیکانہ جملے بولو ایک مرد مومن کے لیے، ایک بندہ مسلم کے لیے، اور ایک ایسے بندہ کے لیے جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا، ایک مومن کے طور پر، ایک مسلم کے طور پر ایمان دیا، اسلام دیا، اور پھر اپنی بارگاہ سے نعمتوں سے مالا مال کیا، اپنے محبوب پاک کا امتی بنایا، اور تو بغیر کسی حوالے اور دلیل اور تحقیق کے اس طرح کے جملے جو نفرت پیدا کر رہے تھے، اور جنہوں نے فوت ہونے والے گھروں والوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کی، صبر بڑے مشکل سے ان کو حاصل کرنے میں دقتیں پیش آئیں، اور اس کے ذمہ دار وہ بے لاگ اور بے محابہ اور بے مہارہ میڈیا ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ غلط باتیں پھیلائیں جن کا کوئی ثبوت نہیں تھا، جبکہ بندہ مومن اور بندہ مسلم ایک ہی وقت میں وہی کیفیت ایک اللہ کے تابع فرمان بندے پر ہوتی ہے، اور وہی کیفیت ایک نافرمان پر ہوتی ہے، تو زمین و آسمان کا دونوں میں فرق 100% مختلف فرق ہوتا ہے۔ یعنی موت کی سختی جس کو سکرات موت کہتے ہیں، اگر بندہ مومن پر آئیں تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر تکلیف سے گزار کر اس کے گناہ ختم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تاکہ اگلی منزل کا گناہ کا کفارہ، ازالہ اور عذاب اور سختی وہ بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ لہٰذا اس بندہ مومن سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، مگر حقیقت میں اس کے ایمان کی کیفیت اس کے اندر موجود ہے، تو وہ غلطیوں کا ازالہ اس تکلیف کی شکل میں اللہ پاک فرما کر اس کو ابدی خوشیاں دے دیتا ہے، جنت کی بہاریں دے دیتا ہے، اور اس کے خاندان کو اپنی بارگاہ سے نعمتوں اور صبر کی کیفیات کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک تو اللہ پاک ہے۔ تو اس لیے، اور وہی بات جب کسی نافرمان اور باغی اور طاغی بندے پر وارد ہوتی ہے موت کے عالم میں، جس کو موت کے سکرات اور سختیاں کہتے ہیں، تو وہ عذاب ہوتا ہے۔ مگر میں حیران ہوں اور مجھے افسوس ہے ان متکلمین پر، میں لفظی معنی لے رہا ہوں ورنہ متکلم تو بہت بڑا اونچا لفظ ہے، ان باتیں کرنے والوں پر، اور بے محابہ اور بے مہارہ اور بغیر کسی ضبط اور رابطہ کے گفتگو کرنے والوں پر، کہ انہوں نے یہ باتیں جو ایک بدکار لوگ شخص اور معاشرے کی باتیں تھیں، وہ ایک نیکوکار گھرانے اور نیکوکار شخص کے حوالے سے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، ان پر انتباہ کیا، تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔
کیونکہ ایک ہی کیفیت ہوتی ہے مگر اس کے اثرات مکمل طور پہ اور اس کا نتیجہ مکمل طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مختلف ہوتا ہے، جس کی میں نے پہلی مثال سکرات موت کی شکل میں دی۔ اب میں بطور خاص اس مہینہ کے اندر جو ہمارے لیے مشکلات آئیں اور آزمائش کی گھڑیاں آئیں اور امتحان کی کیفیات آئیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، حدیث اس بات پر گواہ ہیں کہ مشکلات کا آنا وہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، مگر گناہوں کی وجہ سے ہونے کا معنی یہ لیا جانا چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کی جائے، طبیعت کے اندر سنجیدگی پیدا کی جائے، گناہوں سے توبہ کی جائے، نیکی کی طرف رجحان بڑھایا جائے، اپنے آپ کو پازیٹیو کیا جائے، اللہ اور رسول سے رابطہ کیا جائے، قرآن پاک کی بارگاہ سے اپنے دامن کو پھیلا کر خیرات اور بھیک مانگی جائے، نہ کہ اپنے گندے مندے خلط مخلوط مخبوط جذبات لوگوں تک پہنچا کر معاشرے کو متعفن کر دیا جائے، خیالات کو بدبودار کر دیا جائے اور افکار کو مفاسد کا شکار کر دیا جائے اور پراگندہ اور بدخیالی کو پھیلا کر یہ کون سا فریضہ یا کون سا اچھا کام ہو رہا تھا، یہ سارا غلط کام تھا۔ مگر میں اپنے محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ بات بڑے وثوق اور بڑے ریکویسٹ کے انداز میں کہنا چاہتا ہوں۔ عامر البدانی ایک بڑے مشہور و معروف عظیم ہستی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور وہ شخص بڑا گناہگار شخص تھا، باغی تاغی تھا، شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، رمضان پاک کا مہینہ آیا تو ایک بزرگ ہیں جو بہت بڑے اس زمانے کے متقی پرہیزگار تھے اور بڑی محتاط گفتگو فرماتے تھے، سلجھی ہوئی سنجیدہ گفتگو، مبنی بر مطالعہ، مبنی بر خیر اور حکمت۔ تو وہ رمضان شریف کے اندر وہ اس شہر میں ایک بار لوگ ان کو بلاتے واز کے لیے، وہ تشریف لے کے آئے، انہوں نے واز کیا اور واز فکر آخرت پر کیا، سنجیدگی اور متانت کی گفتگو کی، حقائق پر مبنی بات تھی، اور جس بندے میں اخلاص ہو اللہ پاک اثر اس میں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ شخص جو بڑا گناہگار تھا، اس کی زندگی کے ویسے بھی آخری سال تھے، مگر گفتگو کا اثر ہو گیا اور اس پر بات نے جب اثر کیا تو وہ مائل بتوبہ ہو گیا، یعنی توبہ پر آمادہ ہو گیا۔ جب توبہ پر آمادہ ہوا تو اس کو واز کی روشنی میں جو نتیجہ اس کے سامنے آیا کہ میری اس وقت سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی میری نجات کا ہو سکتا ہے تو وہ میری والدہ ماجدہ ہو سکتی ہیں۔ اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگا کہ امی آپ مسلسل مجھے کہتی تھی میں توبہ کروں، میں بدکاری چھوڑوں، میں بدخصلتی سے بعد آ جاؤں، میں اسم و عدوان کی زندگی کو ترک کر دوں، میں نیکی اور حسنہ کی زندگی کو اپنا لوں، اور یہی آپ کی زندگی کی خواہش تھی۔ تو آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے فلاں بزرگ کا بیان سنا ہے، میری زندگی بدل گئی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ اور رسول کو منانا چاہتا ہوں جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان دونوں ہستیوں کو منانا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں اور زندگی کے سامنے جس بات کی 100 بار کوشش کی وہ ایک عملی تعبیر بن کر میرے سامنے آ گئی ہے، تو میں تو اس بات کو انتہائی زیادہ خوشی سے ویلکم کرتی ہوں، تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ مگر ساتھ ہی اس نے کہا امی جان میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور میری جو چھٹی حص ہے یا میرے اندر کی ایک آواز ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید اس بیماری سے میں جام بر نہ ہو سکوں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے آخری موقع پر وفات اور موت سے پہلے مجھے توفیق ہدایت کی مل گئی ہے اور میں پلٹ کے اللہ کی بارگاہ اور رسول کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو اس بیماری کے عالم میں اگر وفات پا جاؤں، جو ویسے ہی میری ایک سینس کہہ رہی ہے، اگر میں وفات پا جاؤں تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں پلیز میرے ساتھ۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جب میری روح نکل جائے میرے جسم سے، میرے چہرے کے اوپر اپنا پاؤں مبارک رکھنا ہے، اور اپنا پاؤں مبارک رکھ کر، کیونکہ آپ میری ماں ہیں نا، آپ جب اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھیں گی تو اس آپ کے پاؤں کی سعادت کی برکت سے اللہ پاک میرے اوپر کرم کے ساتھ متوجہ ہو جائے گا۔ پھر آپ اس وقت
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرنا کہ میرے مولا یہ میرا بیٹا ہے، یہ عمر بھر گناہ اور عدوان کی زندگی میں رہا، اور اب میں اس کے تیری بارگاہ میں اپنا وسیلہ دے کے تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ میرے مولا میری مامتا کی وجہ سے، میری ماں ہونے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ ریکویسٹ کی تھی کہ میں تیری بارگاہ میں عاجزی پیش کروں، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اس نے جب سے توبہ کی واقعتاً سچی پکی توبہ کی ہے۔ تو اس وقت اس ماں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا، جو ماں صاف ظاہر اتنی کوشش کر رہی تھی، وہ ماں سمجھ رہی تھی کہ میرا بیٹا خلوص سے یہ باتیں مجھ سے کر رہا ہے، اور میں یہ باتیں کروں گی تو اللہ پاک اس پر ترس فرمائے گا، اپنے کرم کا دروازہ کھول دے گا، اس کو رحمت کی ہواؤں کے جھونکے آ جائیں گے، یہ جنت کی فضائیں پانے کے قابل ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ عامر البنانی فرماتے ہیں کہ جب اس ماں نے ایسا کیا تو اس کے بعد لوگ اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، تیرا بیٹا تھا اور تو نے جو اس نے کہا وہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو بھی امید تھی بخشش کی، اور مجھے بھی امید تھی بخشش کی، کہ ماں ہونے کے ناطے میں اپنے لیے تو اللہ سے نہیں مانگ رہی تھی، میں تو اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی تھی، اور میں نے مانگا بھی اس انداز سے تھا کہ میرے مولا اس نے ساری زندگی میری ماں کا بھی یہ بات نہیں مانی ہے، مگر جب اس کا توفیق تو نے دے دی ہے تو اس نے حقیقت میں بات مان لی ہے، تو تو میں کرم فرما میرے مولا، اگر گناہگار ہونے کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی تو تو میری ماں ہونے کی وجہ سے میری دعا اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اس پر لوگ کہتے ہیں ہم نے ان مائی صاحبہ سے پوچھا کہ بتائیں پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا، تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ خوش تھیں، ان کے طبیعت پر چہرے پر اطمینان کی کیفیت تھی۔ تو لوگوں نے کہا آپ کا اطمینان تو یقیناً ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ بڑی خوش قسمت ہیں، تو اس کا جواب ہمیں بھی دے دیں۔ تو فرمایا جواب اس کا یہ ہے کہ میں جب رات کو سوئی تھی تو بیٹا مجھے ملا، اور میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا تھا۔ جنت کے باغات میں اللہ نے اس کو سیر و سیاحت کی دولت سے مالا مال کر دیا ہوا تھا، اور وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو کے میرا شکریہ ادا کرنے لگا کہ امی جان آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اور جو وسیلے سے دعا کی آپ نے اپنے وسیلہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ میں نے یہ مثال اس لیے عرض کی ہے کہ دکھنے میں وہ بہت برا شخص تھا، زندگی کے آخری مرحلے پر آیا تھا، اور ہم تو کسی کو آخری مرحلے پر بھی توبہ معاذ اللہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور عجیب عجیب قسم کے جملے کستے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں تو جب بھی بندہ پلٹ کے آ جاتا ہے۔ اور اس والدہ نے یہ کہا تھا کہ باری تعالیٰ میں تو ماں ہوں، اور ماں ہو کر مجھے اس پر اتنا ترس آیا ہے، تو بہت بڑا کرم فرمانے والا ہے، تو اپنی بارگاہ سے وہ ہستی ہے جس نے مجھے ماں بنا کر میرے اندر یہ تڑپ اور محبت رکھی ہے، تو بھی اس پر کرم فرما۔ تو میں نے عرض یہ کی ہے اپنے محترم سامعین کی خدمت میں کہ دکھنے میں حالات بہت اس شخص کے حق میں نہیں تھے، مگر خلوص کی توبہ نے اور محبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع نے اس کو بخشے سے مالا مال بھی کر دیا، اور اس کی ماں والدہ ماجدہ کو بھی سرخرو کر دیا۔ اور وہ ماں صاف ظاہر ہے جس کی دعا اللہ نے قبول کی ہوگی، وہ صاحبہ مرتبہ ایسی ہوں گی نا کہ انہیں بھی اس بات پر اطمینان مل گیا کہ آنا تو جانا تو کائنات میں ہے ہی، جو آتا ہے اسے جانا ہے، تو یہ ایک اللہ کا قانون ہے، اس سے بچتا کوئی نہیں ہے۔ مگر خوشی اس بات کی ماں کو تھی کہ میرا بیٹا جنت میں پہنچ گیا۔ دوسری اور آخری مثال جو میں اپنے محترم سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو حضرت ابان ابن عیاش نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کنت عند انس فی البصرہ، میں حضرت انس بن مالک کے ساتھ بصرہ کے اندر تھا، فاذا جنازہ لا يرفعها الا اربعہ، اسی دوران میں نے ایک جنازہ دیکھا، وہ جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کو 4 بندوں کے سوا کسی نے اٹھایا نہیں تھا۔ تو عام حالات میں صرف جنازے کے اندر 4 بندے ہوں تو اور میں جب میں یہ باتیں پڑھ رہا تھا تو میرے محترم سامعین میں ذہنی طور پہ ایک بڑا اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے، کہ اسلام اپنے فرزندان کو کسی موقع پر بھی تنہا نہیں چھوڑتا، ان کے بازو پکڑ کر ہدایت کی منزل سے آشنا کر دیتا ہے۔
کہ وہ تمام تفصیلات، اب یہ جنازے کی جو کیفیت تھی اس پینڈیمک میں اور رمضان المبارک کے ماحول کے اندر بھی پھر یہی سلسلہ ہو گیا، تو وہاں تو ویسی 4-5 کی اجازت ہے عام طور پہ یا چند دیگر شرائط کے ساتھ، مگر جو منیمم یہی فگر آیا۔ تو فرماتے ہیں 4 بندے تھے اور وہ 4 بندے لا یرفع ہوا الا 4، اس جنازے کو 4 بندوں کے سوا کسی نے نہیں اٹھایا ہوا تھا۔ تو حضرت ابان بن عیاش فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں اس بات سے بڑا متفکر ہوا اور مجھے اس بات سے بڑا دکھ پہنچا، اور میں نے اپنے آپ سے کہا وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَتْمَعَنَّ، میں نے کہا کہ میں ضرور اس جنازے کے پیچھے پیچھے چلوں گا اور ساتھ چلوں گا۔ میں نے بھی اس جنازے کو کندھا دینے کا شرف حاصل کیا، اور حتیٰ کہ ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا جو 4 جنازے کو کندھا دے رہے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ ہم سے نہ پوچھیں، آپ اس سے پوچھیں جس کا جنازہ ہے، اس کی ماں سے پوچھیں۔ تو فرمایا کہ میں نے اس کی ماں کے پاس چلا گیا گھر میں، اور اس سے جا کے میں نے کہا اخبرینی ان هذه الجنازہ ما شأن هذه الجنازہ وما شأن هذا الرجل، یہ جو بندہ فوت ہو گیا اس کا معاملہ کیا ہے، یہ جو جنازہ ہے اس جنازے کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس جنازے والے کی کیفیت یہ تھی کہ اس جنازے والے کی کیفیت کے اندر یعنی یہ بڑا گناہگار تھا، میرا بیٹا تھا اور بہت گناہگار تھا، اور اس کو پتا تھا کہ اس کا جنازہ کوئی بھی نہیں پڑھائے گا، تو لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ حقیقی معنوں میں آخری دن میں توبہ کر چکا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اور میرا جنازہ کوئی نہ پڑھائے، تو امی جان آپ میرے جنازے کے ساتھ ضرور آنا، اور جنازے کے ساتھ آنے کے بعد میری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر میرے لیے دعا ضرور کرنا، اور میری قبر پر کھڑے رہنا، اور میرے قبر پر کھڑے ہو کر جب آپ دعا اور وسیلہ کرو گی تو اللہ پاک برکت دے گا۔ تو میں نے ایسا ہی کیا، حالانکہ اس کے ظاہری حالات ایسے تھے میرے بیٹے کے کہ کوئی بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ تو میں نے یہ جو بندے ہیں، یہ بندے جو جنازے پر میں لے کے گئی ساتھ، یہ بھی کوئی پڑوسی ہمسایہ رشتہ دار نہیں تھا، بلکہ مستاجرین تھے، ان کو کرائے پر میں لے کے گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے اس کو رکھا اور دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے اپنی بارگاہ میں قرب کا مقام دے دیا ہے، اور جو جنازہ کی کمی رہ گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمی کو اپنے خزانوں سے مزید پورا کیا ہے، اور اس کو فرمایا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے حالت کشف کے اندر یہ بات مجھے پہنچا دی تھی، اور میں مطمئن ہو گئی تھی کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عاجزی کو قبول کر لیا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور توبہ کو ایسا قبول کیا ہے کہ اس کے جنازے کی جو ظاہری کمی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے پورا کر دیا۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس اعتبار سے اپنی باتوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اور آنے والی زندگی کو ہمیں ری آرگنائز کرنا ہے، ری آرڈر کرنا ہے، اور ہم ایمانداروں کا یہ فریضہ ہے، فریضہ منصبی بھی ہے اور فریضہ معاشرتی بھی ہے اور فریضہ اخلاقی بھی ہے کہ ہم حقائق کی دنیا میں آ جائیں، حقیقت کے بغیر کوئی بات نہ کریں، حقیقت کے بغیر کسی کے بارے میں غلط سوچے مت، اور بد زنی اور سوء زن کرنے سے پہلے اس کی 1000 بار تحقیق کریں، اور جب تک ہمارے پاس مسلم اور محقق اور مکمل طور پہ اتھینٹک ثبوت نہ ہو جس پر ہم 100% اعتماد کریں، اس وقت تک ہمیں نہ کوئی افواہ پھیلانی چاہیے، بلکہ یہ خوف خدا کے بھی خلاف بات ہے، رسول پاک کی بارگاہ سے محبت کے بھی خلاف بات ہے، لہٰذا ہمیں اس بات سے دور رہنا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں اتنی دعائیں کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، اتنا کچھ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، اس رمضان میں ہمیں یہ نہیں ملا، پہلے رمضان میں ہمیں ملا تھا، یہ میں سوچنے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو رمضان المبارک کے اندر کیا مسجدیں خالی نہیں ہو جاتی تھیں؟ کیا وہی چند نمازی نہیں رہ جاتے تھے مسجدوں میں؟ کیا ہمارا جو ایک بیہیویئر ہے، نان لاجیکل بیہیویئر، نان ریئلسٹک بیہیویئر، کیا شروع کے دن مسجدوں کا مکمل بھر جانا کہ جگہ پوری نہ ہونی،
اور آخری دنوں میں وہی صفے سکڑ کر پھر اپنی اصلی حالت پر آ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے اس سوال اور اس بیہیویئر کا کیا جواب دیں گے؟ باتیں کرنا، سوچنا اور یہ کہہ دینا کہ ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، احساس کے ساتھ اس انداز سے توبہ اور بندگی اور شرمندگی کے شعور سے کریں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ کے کرنا کہ ہم نے تو کوئی بڑا پتہ نہیں کیا کر لینا تھا، تو وہ جو کچھ کرنا تھا وہ سامنے ہے ساری دنیا کے۔ اجتماعی طور پر غفلت ہے، ہم نے دین کو رسم بنایا ہے، ہم نے دنیاوی اور دینی معاملات کو گڑبڑ کر کے اپنے نفس کی تسکین کے معاملات کو عروج پہ پہنچایا ہے، اور ہم اپنی مرضی کی عبادت، ہم اپنی مرضی کا تقوی، ہم اپنی مرضی کا دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جب ہوتا ہے تو ہم مرتعش ہو جاتے ہیں، شاید کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لینا تھا۔ زندگی جب تک نہیں بدلے گی، وہ آپ اللہ کا نام ہمارے کسی بچے کے منہ پہ بھی لکھا جائے گا، یہ جو بچے کے منہ پہ اللہ کا نام لکھا گیا ہے اور روٹی پر اللہ پاک کا نام لکھا گیا ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ہمارا ایمان الحمدللہ موجود ہے، اور بزرگوں نے ہمیں بڑی سیدھی لائن گائیڈ دے دی۔ بات یہ کر کہ اگر تیرے پاس روٹی پر اللہ کا نام لکھا ہے تو تیری ذات میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ کیا تو دین اسلام کے اخلاص کے ساتھ چاہنے والا، ماننے والا، عمل کرنے والا بن گیا ہے، اور تجھے مکمل طور پہ تیرے اندر اور تیرے خاندان اور ماحول میں تبدیلی آ گئی ہے؟ 99.9% یہ بھی احتجاج سے کہہ رہا ہوں نہیں آئی ہے۔ ہر عید کے بعد مسجدیں خالی ہوئی ہیں، ہر تراویح کے بعد مسجدوں کی رونقیں بالکل ماند پڑی ہیں، ہر موقع پر جوانوں نے توجہ نہیں کی ہے، بوڑھے بزرگ لوگ جو باقی کاموں سے فارغ ہو گئے ہم نے مسجدوں کے حوالے کیے، اور انہوں نے ایک جس انداز سے بھی تھا مسجد سے تعلق اور رابطہ قائم کیا جب اور کچھ نہیں تھا۔ ہم یہ نہیں کہتا یہ غلط بات ہے، چلو یہ بھی بڑی بات ہے، کئی تو بد نصیب وہ ہیں جو بڑھاپے میں بھی ایسا نہ حاصل کر سکے، مگر جنہیں بہت زیادہ یہ غبار اٹھ رہا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ تھا، پتہ نہیں یہ تھا، پتہ کیا پتہ تھا، ایک رسم بنا رکھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی ہم غیر سنجیدہ ہیں، ہم عقائد پر نہیں چل رہے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی منمانی کو عبادت کہتے ہیں، اپنی فکر اور سوچ جو ہمیں آسان لگتی ہے اس کے مطابق ہم فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری عاجزانہ التماس ہے کہ اتنے بڑے بڑے اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا کو دیکھ، کہ ہمیں جب کھلے ماحول میں ملے تھے تو ہم نے کیا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو ہمارا حق تھا ہم نے پورا کیا؟ بالکل نہیں کیا، ہرگز نہیں کیا۔ اور یہ صرف آجی کے لیے نہیں میں عرض کر رہا، یہ حقیقت ہے نہیں کیا، ورنہ اگر دنیا بدل جائے تو ہو نہیں سکتا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رحمت کا ماحول نہ بدلے۔ پھر بھی ہم توقع ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں سرکار کی رحمت کا صدقہ امید ہے، اور اسی امید پر ہم قائم ہیں، کیونکہ اللہ رسول نے ہمیں امید پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ مگر جہاں تک ہماری بات ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم اسی جگہ پر، اپنی ڈگر پر، اپنے طریقے پر، اپنا من مانا دین، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی عبادت، اپنی چاہت کا اسلام، اور اپنے طور پہ نفس کے غلام ہو کے ہم چل رہے ہیں۔ اگر زیادہ شکوے ہیں نا تو اپنے آپ پر ہمیں توجہ کرنی ہوگی، کتنا بدلے ہیں؟ جب بدلے ہی نہیں ہیں، اندر کا اپنے من میں ڈوبنا سیکھا ہی نہیں ہے تو سراغ زندگی کہاں سے ملے گا؟ تو یہ میرا ایک رمضان المبارک کے آخری گھڑیوں کے اندر اور آخری عشرے میں ایک محبت بھرا پیغام ہے۔ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ صاف ظاہر ہے میں بھی تو کوئی اس انداز سے کوئی آئیڈیل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، مگر جو میں نے محسوس کیا میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ ہاں اتنا میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہے میں نے مبنی بر اخلاص کہا ہے، اور میں یہ باتیں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، خلوت میں بھی کرتا ہوں، جلوت میں بھی کرتا ہوں، تنہائی میں بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اخلاص ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جو تسلسل ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جو ہم سے بیہیویئر کا اسلام تقاضا کرتا ہے وہ نہیں ہے، ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے، حقائق کی دنیا ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ تمام وہ فقدان ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوتے۔ مسلمان کی زندگی ان فقدانوں سے بے نیاز ہوتی ہے۔ صحابہ پاک نے یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ ہم دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے کیا تھے اور دائرہ اسلام میں آنے کے بعد کیا تھے۔ آخری میرا جملہ یہ ہے کہ حضرت ہندہ
جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا اور کروایا. سرکار کے چچا جان کے جسم اقدس جناب امیر حمزہ کے جسم اقدس کے ٹکڑے کروائے، مسلح کروایا. وہ بھی یہ کہتی تھیں اور یہ کہا کرتی تھیں کہ اسلام سے قبل مجھے معاذ اللہ نبی پاک سے بڑی کسی سے نفرت نہیں تھی، مگر اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد مجھے سرکار سے بڑا محبوب بھی کوئی نہیں ہے. اور ہاں یہ بالکل حقیقت ہے. اور جن جن ہستیوں نے اسلام سے پہلے وہ آخری درجہ کے صحابی کیوں نہ، حتیٰ کہ حضرت واشی تک نے بھی جب ختم نبوت کے حملے کو ناکام کیا عملی طور پر، تو اس وقت لوگ آپ سے پوچھتے تھے، آ کر صحابہ حضرت واشی کی خدمت میں آتے اور آ کر پوچھتے، جناب واشی ہمیں بتائیں اپنی بہادری کا سلسلہ. سب سے بڑا اگر کوئی دفاع کرنے والا ختم نبوت کے عملی طور پر عقیدے کا ہے تو وہ جناب حضرت واشی ہیں. اس پر پوری دنیا سے صحابیت بھی گواہ ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسا شخص ہوں کہ میرا وار سب سے عظیم شخص پر بھی ہوا، یعنی جناب امیر حمزہ پر، جس سے یقیناً میرے آقا کے دل کو ٹھیس پہنچی، مگر میں نے اس دل کی ٹھیس کا اللہ نے مجھ سے بدلہ پورا کروایا ہے. میں نے سرکار کے ختم نبوت والی عظمت والے جھنڈے کو بھی اسی انداز سے اٹھایا ہے، اور وہ میری مہارت جنگی کام آئی ہے سرکار کی ختم نبوت کی عظمت کے دفاع کے طور پر. اور آپ اس پر خوش ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، مگر کہتے تھے کاش میرے آقا ظاہری طور پر موجود ہوتے تو میرے آقا مجھے اس عالم میں دیکھتے کہ میں ان کے چچا کے لیے تو میرا عمل ٹھیک نہیں تھا، لیکن جب آقا ختم نبوت کی اتنی بڑی پہرے داری میری شکل میں دیکھتے تو یقیناً میرے آقا کے چہرے پر ضرور مسکراہٹیں آتی. مجھے حسرت ہے کہ میں وہ مسکراہٹ اپنے آقا کی ظاہری زندگی کے چہرے پر تو نہیں دے سکا، مگر ختم نبوت کا پہرہ دار بننے کے بعد جو صحابہ نے مجھے محبتیں دی ہیں میں اپنی زندگی پر فخر کرتا ہوں. میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ وہ حضرت واشی ہیں جن سے بڑا ظلم شاید اسلام پر کسی نے نہ کیا ہو، مگر جب اللہ نے ہدایت دی تو کتنا بڑا اللہ پاک نے کام لے لیا. تو اس لیے تبدیلی انسان کو حقیقی طور پہ انسانیت کی معراج عطا کرتی ہے. وما علیہ الا البلاغ.